الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا تیسرا رکوع کل 6 آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے پہلی 2 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ ان میں ایک طرف تو انسانی زندگی کے مختلف ادوار کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو لائف سائیکل ہے، اس میں جو دور آتے ہیں، بالکل بچپن لڑکپن ہے تو صرف کھیل کود، اس سے زیادہ کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کا فکر والدین کرے، بچے کو تو کوئی فکر نہیں، بے فکرہ پن اور صرف کھیل۔ اس کے بعد ذرا وہ ایج آ جاتی ہے ٹین ایجر کہ جس میں کچھ تلذذ جو ہے وہ بھی انسان شروع کر دیتا ہے۔ کھیل صرف معصوم کھیل نہیں رہتا، بلکہ اس میں کچھ تلذذ آنکھوں کا، کانوں کا، جنسی۔ پھر تیسرا دور آتا ہے تفاخر، زینت، بلاؤ سمار۔ چوتھا پھر ہے تفاخر، نسل پر، دولت پر، اپنی حیثیت پر، اس میں مقابلہ کرنا۔ پھر آخری دور ہے کہ پھر تکاثر، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مال اولاد اکٹھی کر لینا۔ پھر اس کی تنصیل دی گئی کہ یہ لائف سائیکل جو ہے یہ تو 50 60 70 سال میں گزرتی ہے، ایک لائف سائیکل چند مہینوں میں تمہارے سامنے آتی ہے۔ بارش ہوتی ہے، بے آب و گیا زمین پڑی تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، اب وہاں سبزہ اگتا ہے، گھاس اگ رہی ہے، یا اگر کھیت ہے تو فصل اپج رہی ہے۔ پھر یہ سبزہ ہو، گھاس ہو یا فصل ہو، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری شان پہ آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ، بنجر پہاڑ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سبز مخمل کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کھیت ہے تو اس کے اندر اب جو ہے فصل لہرا آ رہی، اس کے بعد زردی پیدا ہو جاتی ہے، گھاس بھی زرد ہو جاتی ہے، فصل بھی زرد ہوتی ہے جب پکنے پر آتی ہے۔ پھر گھاس تو ویسے ہی وہاں پر یا جانوروں نے چر لی، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ چرمر ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھرتی ہے، اور اگلی سائیکل کے لیے گویا کہ وہ اس زمین کے لیے کھاد کا کام کرتی۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چند مہینوں کا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا ایک بڑا سائیکل ہے بس، لیکن یہ کہ یہ جو پلانٹ لائف ہے، اس کی سائیکل تو بس یہی تک ہے۔ انسانی زندگی کا دور ایک اور آنے والا ہے، وہ بعث بعد الموت کا دور ہے، آخرت کا دور۔ اس میں 2 میں سے ایک انجام سے انسان دوچار ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، اگر یہ دنیا آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دجل یہی ہے۔ یہی دنیا دجال ہے۔ یہ جتنی خوشنما ہوگی، جتنی اس کے اندر جو ہے حسن و خوبی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی آخرت سے آدمی دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دجالیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اگر حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اور وہ جنت فضل ہے اللہ کا، جس کو بھی وہ چاہے گا عطا کرے گا۔ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے پر بھروسہ نہ کرے کہ اس پر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس پر میں حضور کا قول بھی آپ کو سنا چکا۔ اب جو 3 آیات میں نے اب تلاوت کی ہیں، ان میں 2 نمایاں چیزیں اگر یہ حیات دنیاوی واقعتاً دھوکہ بن جائے، دجال بن جائے، آخرت سے آپ کو، اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے، تو پھر 2 اس کے فینومینا جو ہے ان کو بیان کیا گیا۔ ایک شے یہ ہے کہ انسان پھر دنیاوی مصائب سے بہت متاثر ہوتا ہے، رنج، غم، یہاں تک کہ بعض فلسفیوں نے تو کہا ہے کہ زندگی نام ہی رنج و غم کا ہے۔ قید و حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم ہی غم، غم ہی غم۔ گوتم بدھ کا فلسفہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ۔ یہ غم ہے، اور انسان کو قدم قدم پر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا پیش آتا ہے، جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ دنیا جب انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر دولت جو ہے انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کی بنا پر اس کی عزت زیادہ دنیا میں ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جس کے پاس دولت زیادہ، اس کی عزت زیادہ۔ جو معاشرہ جو ہے آخرت سے غافل ہو گیا ہو، وہاں عزت کا، شرافت کا معیار دولت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دولت حلال ذریعے سے کمائی گئی یا حرام ذریعے سے، یہ ہیروئن کے ذریعے سے کمائی گئی، بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے کمائی گئی، جوئے سے کمائی گئی، کس چیز سے کمائی گئی، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ دولت، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بخل، اور یہ بخل جو ہے یہ ضد ہے اس بات کی جو اس صورت میں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ وہاں تو 2 ہی تقاضے آئے تھے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ہر اس شے میں سے جو اللہ نے تمہیں جس میں خلافت عطا کی ہے۔ تو اس کی ضد ہے بخل۔ جب دنیا مطلوب ہو جائے گی تو پھر بخل جو ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اب یہ پڑھیے، فرمایا ما اصاب من مصیبت، اصابہ یصیبو کے معنی کوئی چیز جو واقع ہو رہی ہو، پڑ رہی ہو، اور اپنے اصل کے اعتبار سے ہر حادثہ، ہر نیا واقعہ وہ مصیبت ہے، چاہے وہ خوشی کا باعث ہو اور چاہے رنج کا باعث۔ ہمارے استعمال میں وہ لفظ مصیبت جو ہے وہ تکلیف کے لیے ہے، مصیبت آ گئی ہے، بڑی مصیبت آن پڑی ہے، مصیبت، لیکن لفظی طور پر سمجھ لیجئے، اصابہ یصیبو، واقع ہو جانے والی شے، مصیبت جو شے بھی واقع ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے، یا رنج اور غم کا باعث ہے۔ اسی سے لفظ بنا اصابت رائے، رائے کا صحیح جگہ پر پہنچ جانا، اصابت رائے، فلاں شخص میں بڑی اصابت رائے۔ اب یہاں پہ مصیبت اس معنی میں نہیں ہے، تکلیف اور رنج کے معنی میں۔ اسی معنی میں کہتے ہیں مجتہد۔ مجتہد وہ ہے، وہ فقیہ، وہ عالم دین جو اپنا پورا زور لگاتا ہے خلوص نیت سے کسی نئے مسئلے کے ضمن میں شریعت کا حکم کیا ہوگا۔ حضور کے زمانے میں یہ صورت پیش نہیں آئی تھی، لہذا ہمیں حدیث میں، قرآن میں تو وہ بات ملتی نہیں، کیا کریں؟ پھر کوشش کرو، اس کا نام ہے اجتہاد، کوشش کرنا خلوص نیت کے ساتھ، اپنی نیت میں کوئی جو ہے کجی نہ ہو۔
کوئی زیغ نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، آدمی پوری کوشش کرے کہ صحیح رائے تک پہنچ جاؤں، اسے ہم مجتہد کہتے ہیں۔ اب مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے، مخطی بھی ہو سکتا ہے۔ مصیب وہ ہے جو صحیح رائے تک پہنچ گیا، اور مخطی وہ ہے جس نے اپنے پورے خلوص کے باوجود جو رائے قائم کی ہے وہ غلط ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ مجتہد مصیب جو ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد مخطی کو اکیرا اجر ملتا، اجر ملے گا اس نے کہ اس نے پوری نیک نیتی سے، پورے خلوص و اخلاص سے پوری محنت کی، اپنی پوری علمی صلاحیت جو بھی اللہ نے استدلال کی اس کے اندر قوت رکھی ہے، استخراج استنباط کی صلاحیت دی، اس نے بھرپور طور پر استعمال کیا ہے، لہذا اس کی اجرت تو ملے گی۔ تو مجتہد مخطی جو ہے اسے بھی اکیرا اجر ہے، لیکن مجتہد مصیب جو اصابت رائے والا ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے، وہ گویا کہ اس کو دوہرا اجر ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اردو میں استعمال میں ہم اس لفظ کو مصیبت ہم کہتے ہیں، وہ جو تکلیف دہ امر ہے جو کوئی بہت ہی ہمارے لیے باعث رنج و غم بن گیا، لیکن یہاں اس کو آپ وسیع تر معنی میں لے، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں کوئی حادثہ پیش آتا، نہیں کوئی واقعہ پیش آتا، نہ ہی کوئی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں جسے ہم مصائب کہتے ہیں، فلاں جگہ جو ہے ایک سیلاب آ گیا، یا فی انفسکم، اچانک معلوم ہوا کہ مجھے تو کینسر ہو چکا ہے، اور کینسر بھی اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ تو جڑیں کئی جگہ اس نے اپنی اور بھی قائم کر لی، اب ایک مصیبت اچانک آ۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، چاہے وہ خوشی کی بات ہو چاہے مصیبت کی ہو، لیکن انسان متاثر زیادہ ہوتا ہے مصیبت دوسرے معنی میں، تکلیف دہ بات سے، خوشی والی بات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، متاثر ہوتا ہے تکلیف دہ امر سے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں زلزلہ، سیلاب، تمہاری جان میں کوئی بیماری، کوئی حادثہ اچانک ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ اور ہو گیا، غسل خانے میں پھسل گئے، پولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب جو بھی آتا ہے تمہاری جان میں، یا کوئی کینسر ڈائگنوز ہو گیا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یعنی تمہارے لیے وہ حادثہ ہے، تمہارے لیے وہ اچانک آنے والی بات ہے، اللہ کے علم قدیم میں تو ہمیشہ سے موجود تھا۔ وہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ ایک کتاب کے مانند ہے، اسے کتاب مبین بھی کہا گیا ہے، امام مبین بھی کہا گیا ہے، وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم میں، آج جو واقعہ ہو رہا ہے ہمیشہ سے اللہ کے علم میں تھا۔ حادث جو ہے وہ تو ہمارے اعتبار سے کوئی بات ہے جو نئی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، برا کے معنی ہے ظاہر ہونا، اور باری، الباری اللہ کا نام ہے، وہ اللہ الخالق الباری المصور، یہ تین اسماء جو ہے وہ آئے ہیں ایک آیت میں، آخری آیت جو ہے سورہ حشر کی۔ اور برا کے معنی علیحدہ ہو جانا بھی ہے، علیحدہ ہو جانے سے بنا برات، برات من اللہ ورسولہ، بریت کا اظہار کرنا، میں بالکل اس معاملے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں علیحدہ ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، دیکھیے اصل میں اللہ کے علم قدیم میں تو ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وجود علمی۔ اللہ کے علم میں تو وجود تھا، میرا وجود تھا، میں اس دنیا میں تو میرا وجود آج سے 72 سال پہلے ہوا، یا اور 9 مہینے قبل والدہ کے پیٹ میں، بس یہ میرا برا ہے، برا میرا ظاہر ہونا ہے، اللہ کے علم میں تو میں ہمیشہ سے ہوئی۔ اس پر ایک شعر کہا ہے اقبال نے، اس کے فلسفے کے بہت اونچے اشعار میں سے ہے، بضمیر تار میدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار بر فگندی در آبدار خود را۔ دیکھیے جیسے مثال دی ہے، سیپ ہوتی ہے سمندر میں، اور سیپ میں موتی پروان چڑھ رہا ہے، سیپ بند ہے، موتی پروان چڑھ رہا ہے، سیپ بھی ایک لیونگ آرگنزم ہے، اس کے لعاب سے در حقیقت وہ موتی بن رہا ہے۔ جب موتی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو سیپ کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ اصل میں اپنا ظہور کیا ہے اس نے کہ دیکھو میں نے کیا چیز پیدا کی ہے، میری تخلیق کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے
رحم مادر میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ رحم اسے باہر پھینک دیتا ہے، وہاں پر ظاہر ہوا یہ تخلیق ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے جو فلسفیانہ باتیں کی ہے پردے کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ خلاق جو ہے اللہ، وہ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسانوں میں عورت ہے جو خلاق ہے، تخلیق اس کے اندر ہوتی ہے، ایک نیا انسان اس کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ تو جیسے وہ خلاق پردوں میں ہے، عورت کو بھی پردے میں رہنا چاہیے۔ تخلیق جو ہے در حقیقت اس کا تقاضا یہ ہے کہ خالق یا خلاق جو پردے میں رہے، جیسے وہ پردہ غیب کے اندر ہے، اس کے جو بھی مظاہر ہیں نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے عورت جو ہے در حقیقت اسے بھی پردے میں ہونا چاہیے، اس کے جسم کے اندر انسان پروان چڑھتا ہے۔ کیسا موتی ہے جو برآمد ہوتا ہے، کس قدر خوبصورت ہو شکل لے کر بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ شعر کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، بھول گیا۔ اے اللہ، میں تو تیرے علم میں ضمیرت، تیرے اندر میں بڑے آرام سے میری گزر ہو رہی تھی، نہ کوئی تکلیف، نہ مصیبت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے، میں تیرے علم میں تو ہمیشہ سے تھا، بس ضمیرت آرمیدم آرام کر رہا تھا تیرے میں علم کے اندر۔ تو بجوش خود نمائی، جیسے سیپ جو ہے کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینکتی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، تو نے بھی اپنے آپ کو، اپنی قوت کو، اپنی خلاقیت کو، اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا نا۔ تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں، با کنارہ برف گندی در آبدار خدرا، جیسے سیپ جو ہے اپنے موتی کو باہر پھینکتا ہے، ایسے ہی تو نے ہمیں پیدا کیا۔ بہرحال یہ بڑی دور کی بات ہے، لیکن بات بہت خوبصورت بات ہے، اور اس کا ہماری جو ابتدائی بحث تھی سورہ مبارکہ کی، اس سے تعلق ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے علم قدیم کا کہ ہمیشہ سے ہر شے کا اللہ کے علم کے اندر وجود ہے اور تھا، رہے گا۔ تم تو تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اللہ کی صفات کی وسعت کیا ہے اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کل شیء قدیر، کتنا قادر ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے۔ وہ ہر شے کا عالم ہے، کتنا عالم ہے، کیسے ہمارے پاس ترازو ہے جس میں سونا جو ہے وہ تولا جا سکتا ہے، چاندی تولی جا سکتی ہے، ماشے تولے، اس میں وہ ٹنوں کیسے وزن تولیں گے آپ؟ جو اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کا۔ تو ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس علم کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ ہے اب بات، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، جاتا رہے۔ یہ فوتیدگی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نکل جانا، چلے جانا۔ جیسے کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا، یا کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اوہ بڑا افسوس ہے، بڑا رنج ہے، تاریخ نکل گئی، میں درخواست نہیں دے سکا، کسی جگہ میں پہنچ نہیں سکا، بس اس وجہ سے محروم رہ گیا۔ اب رنج کا، غم کا پہاڑ، لا تأسوا علی ما فاتکم، افسوس نہ کیا کرو، یہ یوں ہی تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کے علم قدیم میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ یوں ہی ہونا تھا۔ تمہارے لیے جو ہے اس پر افسوس اور رنج کرنا گویا کہ اللہ سے محجوبیت کی دلیل ہے۔ اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہے کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر خوشیاں نہ منایا کرو۔ اس لیے اب یہ ہے اصل معاملہ، ایمان جو ہے اللہ پر، اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر۔ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں، دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ اس کو کھولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔
دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے صبر کرتا ہے یا نہیں۔ عارف جو انسان ہوگا، اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا، وہ چٹان کے مانند ہوگا، ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گی، اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواہ نہیں، اسے اللہ کی طرف سے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ مضمون ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورہ تغابن میں، وہاں فرمایا تھا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑنے والی نہیں پڑتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ جتنا انسان دیکھیے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا، یہ تو ہوگا، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا کسی چیز نے کاٹا، آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے اٹھ کے آ جائے گا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے مسرت ہو جانا اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی کوئی اس کا تاثر ہو جائے، یہ خلاف ایمان نہیں۔ لیکن اگر یہ پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے، خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا، غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا، تو جتنا اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے دور ہیں۔ اصل تو وہ چٹان ہوگی کہ جو بالکل متاثر، لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے، لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، اور اگر غم آ گیا ہے تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاگ کی طرح، کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے، واویلا ہے، شیون ہے، فریاد ہے، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ فلک نا ہنجار، یہ فلک کج رفتار، اس نے ہم پہ کیا کر دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہے۔ اب اس میں بھی درجے ہیں کئی۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات ہو غم والی بات ہو دونوں برابر ہے، کیونکہ یہ بھی آزمائش وہ بھی آزمائش۔ یہ بات سورۃ الفجر میں کہی گئی بہت خوبصورت انداز میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہاں دیکھیے سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی، عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا، اس نے کسی بت کسی دیوی کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا نا، وہ مشرک تو نہیں ہے، پھر کیوں اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا نہیں، کیا مطلب؟ یہ دونوں ابتلاعات ہیں، وہ بھی ابتلا ہے یہ بھی ابتلا ہے، وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے دے کر بھی آزما رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے، مسرت کثرت ہر شے کی یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا امتحان ہے۔ اس لیے خلق قرآن کے مسئلے پر
جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتی، اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ پھر جب حکومت بدل گئی اور اب دارالخلافہ جو ہے اس میں وہ شخص متمکن ہے کہ جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے، اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے کر، یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، جا کر احمد ابن حنبل کو دے آؤ۔ جب اس نے آ کے پیش کیا، رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ آزمائش سخت، کہیں سے انعام پا کر حکومت سے پھر حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے، فقر کرنے والے، اکڑنے والے بالکل پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو اس حجاب میں آ جاتے ہیں وہ بخل کریں گے۔ دولت ہی سب سے بڑی شے ہے، سنبھال کر رکھو، خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی، دولت کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اپنی تجوریوں کو بھر کر رکھو، خالی نہ کرو۔ اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے، تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو تم نے؟ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کے ضرورت تقاضے ہوگے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوگے، کیا تم نے سوچا ہوا؟ وہ مشورہ بھی بخل کا دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک مصائب سے بہت متاثر ہونا، ایک دنیا کی نعمتوں پر فخر کرنا، فرح کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا، یہ دونوں کیفیتیں برابر ہے گمراہی کی۔ اور یہ دوسری گمراہی جو ہے یہ فخر کو اور بخل کو جنم دیتی ہے، اور جو خود بخل کو جو پر عمل پیرا ہوگا وہ دوسروں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرے گا۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے، میں نے جو چٹان کی بات کہی تھی نا، کہ ادھر کی آندھی آئے ادھر کی آندھی آئے، چٹان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کے لیے قرآن میں لفظ نفس مطمئن جمع ہوا، مطمئن نفس، ادھر کی آندھی آئے ادھر کی آندھی آئے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن جو مثال دیتا ہے چٹان کے معنی ہے، ادھر کی ہوا آئے ادھر کی ہوا آئے، چٹان نہیں ہلتی، نفس مطمئن۔ اب دیکھیے وہی صورت ہے سورہ فجر، جس میں وہ دو آیتیں آئی ہیں جن کا میں حوالہ دے چکا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور عین وسط میں ہے یہ دونوں آیتیں۔ باقی صورت پوری چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے پہلی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، بعد والی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، درمیان میں یہ دو آیتیں بڑی ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ اسی کے آخر میں آیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس تو مطمئن رہا، راضی برضائے رب رہا، جو میرے رب کی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی ایدی الغسال، جیسے کہ میت ہوتی ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں، وہ غسل دینے والا ہاتھ اٹھاتا تو میت ہاتھ روک تو نہیں سکتی، وہ اسے کروٹ دلاتا ہے نہلاتے ہوئے تو کروٹ لے لیتا ہے۔ تو جیسے وہ میت ہے نہلانے والے کے ہاتھوں میں، ایسے ہی انسان مشیت ایزدی کے ہاتھوں میں ہو جا، جو میرے رب کو منظور، اور انسان اس مقام تک پہنچ جائے جس کا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ذکر کیا گیا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو مسلمانوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، حالانکہ اسی میں خیر ہو، تم نہیں جانتے کیا چیز چلی آ رہی ہے اس کے پیچھے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی شے سے محبت ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے جو دعا استخارہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ہمیں ایسے تلقین فرمائی جیسے کہ آپ نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شے میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرا دل بھی کھول دے، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے، چاہے مجھے کتنی ہی پسند ہے یہ شے، لیکن تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ میرے لیے خیر نہیں شر ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ ہے اللہ کے حوالے، تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت جو مطلوب ہے، اور جو محجوبیت ہے وہ یہ ہے تکلیف سے کمر ہمت ٹوٹ گئی، مصیبت آ گئی، بیٹھ گئے جھاگ کی طرح، اور اگر خوشی ہو گئی تو اب پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، وہ پھولے نہیں سما رہے، اور ظاہر بات ہے یہ کردار جو ہوگا یہ دولت کو سنبھال کر رکھے گا، بخل کرے گا اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ پیچھ موڑ لے، روگردانی کرے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے خرچ کرو، وہ تو خرچ کرو گے تو اپنے لیے کرو، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، حمد کی جائے نہ کی جائے وہ ذات ستودہ صفات ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات